نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین کرام، روزمرہ ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا جس عبادت سے سلسلہ قائم رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے، وہ نماز ہے۔ کیونکہ روزے جو فرض ہیں وہ سال میں ایک مہینے کے ہیں، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ ہے، حج بھی انسان کے اوپر زندگی میں اگر وہ صاحب حیثیت بنتا ہے، استطاعت جانی اور مالی اس کے پاس ہوتی ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کا سلسلہ روزانہ ہی دن میں 5 مرتبہ قائم ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اور زیادہ تر مسائل، اکثر مسائل نماز کے ہی تعلق سے ملتے ہیں، کیونکہ یہ روزمرہ ہماری زندگی میں شامل ہے، جن میں 5 مرتبہ اسے ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس کے مسائل بھی بہت سارے پیش آتے ہیں اور ان کے حل بھی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ نماز کے ہی تعلق سے ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کو وقتاً فوقتاً تازہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے مصلی حضرات، ہمارے نمازی حضرات اس میں کچھ غفلت برتتے ہیں، بعض ہمارے مصلی حضرات۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت قائم ہو گئی ہے اور جماعت سے جڑنے کے لیے جماعت میں شامل ہونا ہے اور کچھ تاخیر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جماعت رکوع میں جا چکی ہے، اب ہر نمازی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے رکعت مل جائے، میں اس رکعت کو حاصل کر لوں اور میری یہ رکعت نہ چھوٹے۔ اب مجبوریاں بھی ہیں، انسان بعض وقت کوشش بھی کرتا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی، مثلا چلے تو چھینٹیں آ گئی کپڑوں پر اور اسے بھی دھونا ہے، خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو بھی کرنا ہے، کپڑے بھی پاک کرنا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کسی ضروری مشغلے میں تھے، نکلتے نکلتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ جماعت قائم ہو گئی، وہ جب آئے تو رکوع میں تھی۔ بہرحال ہر انسان کے ساتھ الگ الگ مسائل ہیں، اپنی اپنی مشغولیتوں کے اعتبارات سے مسائل ہیں، تو جماعت رکوع میں جا چکی ہے اور جماعت سے جڑنا بھی ہے، تو نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ نیت باندھی یعنی تکبیر تحریمہ جو فرض ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنا، وہ تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، تو اس میں غفلت ہو جاتی ہے اور چوک ہو جاتی ہے، عجلت کی وجہ سے
جلد بازی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا ناواقفیت کی وجہ سے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی رکوع میں چل جاتے ہیں، یعنی اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کہہ لیتے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں چلے، چند سیکنڈ کی بات ہے بس۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کہنا جو فرض ہے اور قیام یہ بھی فرض ہے، تو قیام نہیں پایا گیا یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تو یہ عجلت ہے، اور اس عجلت کی وجہ سے نماز سرے سے ہی جاتی رہتی ہے۔ اس میں ذرا سی غفلت ہوئی اور چوک ہوئی اور نماز شروع ہونے کے بجائے ابھی ختم ہو گئی وہاں سے، یعنی ابھی نماز کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، نماز قائم ہی نہیں ہوئی، وہ سلسلہ یہ ختم ہو گیا، جو نماز سے جڑنے کا تھا وہ سلسلہ نہیں ہو پایا، وہ ختم ہو گیا، نماز شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت باریک بات ہے اور اس پر توجہ ہمارے مصلی حضرات کو ہونا چاہیے، اور بعض ہمارے مصلی حضرات اتنی عجلت کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا غور کیا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نمازی گزرتے ہیں لوگ، جہاں بھی موقع ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی ایک نمازی تھے، میں ان سے واقف نہیں، لیکن ہاں میں نے ان کی نماز جب دیکھی، میں فرض پڑھا کر جا رہا تھا نکل کر، تو وہ نیت باندھ چکے تھے، اور ان کی نماز کا ایک انداز بس میں نے دیکھا کہ جب وہ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے لیے اٹھے تو ابھی وہ رکوع سے پورے اٹھے ہی نہیں تھے، کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ سجدے میں چلے گئے، اتنی عجلت میں تھے وہ حضرت جو نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں سیدھا ہونے کا اتنا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، وہ کمر اپنی سیدھی ہی نہیں کر رہے تھے کہ رکوع کے بعد سجدے میں جا رہے تھے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ جب ہم کہیں گے تو رکوع سے اٹھ کر ہماری کمر سیدھی ہو جائے، سارے جوڑ کمر کے سیدھے ہو جائیں، اپنی جگہ آ جائیں، کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر کہ ہماری 2 منٹ کی عجلت کی وجہ سے، 3 منٹ کی عجلت کی وجہ سے ہماری یہ جو 10 منٹ کی 12 منٹ کی مثال کے طور پر محنت یہ ختم ہو گئی۔ کسی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، کسی میں 8 منٹ لگتے ہیں، کسی میں 15 منٹ لگتے ہیں، یا اور اس سے کچھ زائد لگتے ہیں، اپنی اپنی نماز کی کیفیت ہے، تو اس لحاظ سے لیکن اتنی بھی عجلت نہیں ہونا چاہیے، اتنی بھی عجلت نہیں ہونا چاہیے کہ ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں، ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں، اور یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے، اور تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی ہر رکن کو اس کی صحت کے ساتھ، اس کے تقاضے کے ساتھ ادا کرنا۔ جو رکوع کا تقاضا ہے وہ رکوع کے اعتبار سے پورا کرنا، اس تقاضے کو پورا کرنا، جو سجدے کا تقاضا ہے وہ سجدے کا پورا کرنا تقاضا، جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہونا ہے ہمیں سیدھا یہ تقاضا پورا کرنا، یہ قومہ کہلاتا ہے، قومہ۔ اور اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں بھی تقاضا ہے، ایک سجدہ ادا کر کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اتنی مقدار بیٹھنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، اسے جلسہ کہتے ہیں۔
دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو، تو اس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے اکثر جلد بازی کرنے والے حضرات، بعض مصلی حضرات اس میں بھی جلد بازی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کر کے ابھی صحیح سے کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی، دوسرے سجدے میں چلے گئے، دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ جلسہ ان کا ختم ہو گیا، جاتا رہا۔ یعنی دو سجدوں کے درمیان اتنی مقدار بیٹھنا کہ کمر سیدھی ہو جاتی، اور اس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں کہ کمر سیدھی ہوئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر چلے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے، اس سے غفلت ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، نماز جاتی رہتی ہے۔ تو یہ روزمرہ نماز کے اندر مسائل نظر آتے ہیں، روزمرہ مصلی حضرات کی یہ بعض کی کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ اس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی فکر کی بات ہے، بہت توجہ کی بات ہے، باریک بات ہے کہ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہر کام میں کچھ وقت لگتا ہے، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز ہے، اسی طریقے سے قرات ہے، قرات میں بھی وقت لگتا ہے، تھوڑی اطمینان سے، توجہ سے قرات کو کرنا چاہیے، اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ نماز کے اندر جو تلاوت ہے، جو قرات ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کی بھی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے نماز پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ قرآن کرام کی اصطلاح میں اسی طریقے سے بعض اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، الگ الگ انداز سے۔ تو اپنے نماز کو درست کیجیے، اپنی نماز کی اصلاح کیجیے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر، کسی قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کی بھی اصلاح کریے کہ ہم جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہے، یہ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یا اور دوسرے انداز سے جو لوگ کہتے ہیں تو یہ کون سا صحیح ہے، کس طریقے سے ہم نے کہنا ہے، تو یہ عالم سے ہی معلوم ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ادائیگی درست ہے۔ اسی طرح ثنا ہے، سبحانک اللہم، اور بھی نماز کی پوری ادائیگی ہے، اس پہ توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔